دروس اللغة اور 30ویں سبق سے پہلے پیچھے پڑھے جانے والے اسباق کا خلاصہ کہ کتنے افعال جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں اور کتنے جو ہیں وہ بھی باقی رہتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہاں پہ ہے اقسام الفعل، تو فعل کی اقسام۔ تو یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے، فعل کی کئی اقسام ہیں۔ مثلا فعل کی ایک قسم تو ہے تعداد حروف کے اعتبار سے، جسے ہم ثلاثی اور رباعی و خماسی وغیرہ کہتے ہیں۔ خماسی تو فعل خیر ہوتا نہیں ہے، لیکن اسم کی تقسیم میں یہ بات آتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو فعل کی تقسیم ہے وہ اس کے نسبت کے اعتبار سے، کہ وہ فاعل کی طرف ہے یا مفعول کی طرف، معروف، مجہول، یا پھر فعل اثبات اور منفی ہونے کے اعتبار سے کسی فعل کی نفی یا اثبات ہو رہا ہے۔ پھر ایک تقسیم جو ہے وہ مفعول کی طرف نسبت ہونے یا نہ، یعنی کہ مفعول پر جو ہے اس کا مطالبہ کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے لازم و متعدی۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک قسم تو یہ ہے کہ گردان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک فعل کی قسم ہے، اور یہ زمانے کے اعتبار سے بھی فعل کی قسم ہے۔ تو فعل کی کئی اقسام ہیں، لیکن ہمارا جو مقصود ہے یہاں پہ وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے فعل کی قسم اس اعتبار سے کہ اس میں حروف اصلیہ، اس کے حروف اصلیہ میں، اس کے حروف اصلیہ میں جو حمزہ، واو، الف یا حرف علت ہے یا نہیں، یہ بنیادی اقسام، یعنی کہ فعل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں حروف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ حرف علت اگر پایا جائے تو اسے کہتے ہیں معتل، حرف علت اگر نہ پایا جائے تو اسے صحیح کہتے ہیں۔ اب صحیح کی آگے پھر تین قسمیں ہیں، یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ صحیح اگر تو اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، دو حروف ایک جنس کے ہیں نہیں ہے، تو اسے سالم کہیں گے۔ اگر اس میں فاعل لام کلمہ کی جگہ حرف علت آ گیا، حمزہ آ گیا، تو اسے کہیں گے محموز۔ اگر فاعل لام کی جگہ دو حروف ایک جنس کے آ گئے تو اسے کہیں گے مضاعف۔ پھر آگے محموز کی تین قسمیں، اگر فا کی جگہ حمزہ آئے تو محموز الفا، عین کی جگہ آئے تو محموز العین، اور لام کی جگہ آئے تو محموز اللام۔ اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ مضاعف، مضاعف جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یہ فاعل لام کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ دو حروف، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے دو دو نہیں ہوتے بلکہ وہ چار ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے کہ جیسے زلزلہ، چار حرف ہیں، دو حروف ایک جنس کے دو بار آ رہے ہیں، اور دو بار آ رہے ہیں، تو دو حروف ایک جنس کے ہوں سے کہتے ہیں مضاعف ثلاثی۔ اور اگر اگر دو حروف ایک جنس کے یعنی کہ چار آ جائیں تو اسے کہیں گے مضاعف رباعی۔ تو مضاعف ثلاثی عین یا لام کلمہ میں حرف علت ہوں تو اس کو مضاعف عین اور لام کلمہ میں دو حروف ایک جنس کے ہوں تو مضاعف ثلاثی، اور فا کلمہ اور پہلا لام، عین کلمہ اور دوسرا لام میں جو ہے وہ اگر دو حروف ایک جنس کے ہوں تو پھر اسے کہیں گے مضاعف رباعی۔ تو تفصیل نہیں، بس یہ مختصر سی بات۔ اگلی بات یہ کہ معتل کی پھر دو قسمیں، معتل بیک حرف، معتل بدو حرف، کہ ایک تو حرف علت ہے وہ دو ہے، یا ایک حرف علت ایک ہی ہے، کلمہ میں ایک ہی پایا جا رہا ہے۔ اگر دو حرف علت ہوں تو اسے پھر کہیں گے لفیف، اگر ایک ہو تو اسے کہیں گے معتل، معتل بیک حرف۔ اور ان کے نام جو ہیں پھر فا کلمہ کی جگہ ہو تو اسے مثال کہتے ہیں، عین کی جگہ ہو تو اجوف کہتے ہیں، لام کی جگہ ہو تو پھر اسے ناقص کہتے ہیں۔ تو پھر ہر ایک کی دو قسمیں، اگر واو ہے تو مثال واوی، یا ہے تو مثال یائی، عین کی جگہ اگر ہے تو پھر اجوف واوی واو ہے، تو اگر یا ہے تو اجوف یائی، اور اس طرح ناقص کی جگہ آیا لام کلمہ کی جگہ حرف علت اگر آیا تو مثال ناقص واوی واو آیا، تو ناقص واوی یا آیا تو ناقص ہی آئی۔ تو اس طرح یہ ترتیب۔ دوسرا یہ کہ اگر دو حروف ایک جنس کے ایک کلمہ میں اکٹھے دو حرف علت ایک کلمہ میں اگر اکٹھے آ جائیں تو اسے کہیں گے لفیف مقرون۔
اگر دو حرف علت جو ہے وہ اکٹھے نہیں بلکہ جدا جدا آ جائیں اسے لفیف مقرون کہیں گے۔ تو یہ تھی اس کا خلاصہ اقسام الفعل کا، کہ کس طرح جو ہیں وہ حرف صحیح اور غیر صحیح کے اعتبار سے فعل کی اقسام بنتی ہیں، یہ آپ کے سامنے۔ تو اس سے ماضی مضارع امر، ماضی مضارع امر تینوں کا بتائے گا۔ ماضی کی آپ کو پتہ ہے مضارع کی تین حالتیں ہوتی ہیں، رفعی اور نصبی اور جزمی، اس سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ امر چوتھے نمبر پہ امر ہے۔ تو کیسے کیسے آتے ہیں ان افعال سے، تو صرف ایک مثال آپ کے سامنے۔ السالم یعنی کہ جو صحیح کی اقسام ہیں اس میں سے پہلے نمبر پہ ہے سالم، جس میں نہ دو حروف ایک جنس کے نہ حمزہ۔ کتبہ ماضی، یکتب مضارع مرفوع اور مضارع منصوب لن یکتبہ، اور مضارع مجزوم لم یکتب، اور امر جو ہے وہ اس سے اکتب۔ ٹھیک ہے، اس طرح محموز کی تینوں اقسام کی تینوں مثالیں، پہلے اکلا محموز الفا کی مثال ہے، سہلا محموز العین کی، اور قرأ محموز اللام کی۔ تو مثالیں بھی ترتیب ہی ہیں، اکلا یأکل لم یأکل لم یأکل کل، اور سأل یسأل لن یسأل، اور لم یسأل اور اسأل۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ سأل سے اسأل کی وجہ سل بھی آتا ہے، یعنی کہ امر جو ہے وہ سل، جس طرح کل آیا اس طرح سل۔ قرأ یقرأ لن یقرأ لم یقرأ اقرأ۔ تو مضاعف کی جو تین مثالیں وہ اس اعتبار سے ہیں، مختلف ابواب کے اعتبار سے۔ عد یا ادو مثلا پہلے نصر ینصر سے مثال ہے، اور شم یا شم یہ علم یعلم سے مثال ہے، اور جد یا جد یہ ضرب یضرب کی مثال ہے۔ اور ترتیب وہی کہ مضارع مرفوع اس سے یعدو، اور مضارع منصوب لن یعدا، اور مضارع مجزوم بھی لم یعدا، اور جو امر ہے وہ عدا۔ اس کے بعد ہے معطل یعنی اس کی اقسام۔ تو معطل الفا اس کی مثال دیکھیں، وقف یقف لن یقف لم یقف قف۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے مثال معطل عین کی، تین مثالیں اس نے دی۔ وہ تین مثالیں ابواب کے مختلف ہونے کے اعتبار سے، مثلا پہلا باب جو ہے وہ نصر ینصر سے ہے، قال یقول۔ دوسرا باب جو ہے وہ ضرب یضرب سے، باع یبیع۔ اور تیسرا باب جو ہے وہ علم یعلم نام ینام۔ تو دیکھیں ان کی جو ہے وہ مضارع کیسے آتا ہے، پھر امر کیسے آتا ہے۔ جیسے قال یقول لن یقول لم یقل قل، باع یبیع لن یبیع لم یبیع بع، اور اجوف نام ینام لن ینام لم ینم نم۔ تو معطل اللام کی مثال، اس سے چار ابواب اس نے دیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے مشا یمشی بروزن ضرب یضرب نسی ینسا علم یعلم، اور نہا ینہا فتح یفتح، اور دعا یدعو نصر ینصر۔ یہ جو ہیں اس نے چار ابواب دیے ہیں۔ تو مثالیں دیکھیں، مشا یمشی سے لن یمشی لم یمشی امشی۔ تو دوسرے نمبر پہ نسی ینسا لن ینسا لم ینسا انسا، اور نہا ینہا لن ینہا لن ینہا لن ینہا لم ینہا انہا۔ دعا یدعو سے لم یدعو۔ جی وہ سوری، یہاں پہ دعا یدعو لن یدعو لم یدعو ادعو، اور جہاں دو حروف جو حرف علت ایک جنس جو ہے کلمہ میں اکٹھے ہو جائیں، فا کلمہ اور لام، اور یا پھر فا کلمہ اور لام کلمہ اگر اکٹھے ہوں تو لفیف مقرون۔ اس کی مثال دیکھیں، کوا یکوی
لن یکوی، لم یکوی، اکوی. اور لفیف مخلوق سی مثال دیکھیں، وقا، یقی، لن یقی، لم یقی اور قی. تو یہ جو مفروق ہے اس سے جو امر ہے وہ ایک حرف آتا ہے صرف. تو یہ تھا اس کا خلاصہ. اب 23ویں سبق کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس میں استعمال ہونے والے قواعد کی بات کریں گے. تو یقف بالباب فتیانی، تو یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اس سبق میں تثنیہ کے متعلق بطور خاص، چاہے وہ تثنیہ اسم سے ہو، تثنیہ فعل سے ہو، اس کی بات ہو رہی ہے. وہ کیسے کیسے آتا ہے آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، پھر اس پہ قواعد کی بات کریں گے. یقف بالباب فتیان، دروازے پہ دو نوجوان کھڑے ہیں. جی. تو احدہما، ان میں سے ایک، المدرس، مدرس نے کہتا ادخلا، دونوں تم آ جاؤ. من انتما، تم دونوں کون ہو. احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے نحن طالبانی جدیدانی، ہم نئے طالب علم ہیں. المدرس، مدرس کہتا ہے مرحبا بکما، تم دونوں کو خوش آمدید. من این انتما، تم دونوں کہاں سے ہو. وہ اب کہتے ہیں نحن من الصین، ہم چین سے ہیں. مدرس کہتا ہے متا وصلتما المدینہ المنورہ، آپ مدینہ منورہ کب آئے. وہ کہتے ہیں وصلنا، ہم آئے امس، کل. مدرس کہتا ہے اتؤمان انتما، کیا تم دونوں جڑواں بھائی ہو، ٹوینز ہو. ہوا ان میں سے ایک کہتا ہے نام، جی ہاں. پھر وہ سوال کرتا ہے کیف عرفت ذلک یا استاذ، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا. تومان یاد رکھیں، جڑواں بھائی. المدرس کہتا ہے عرفت من الشبہ الذی بینکما، میں نے وہ شکل و شباہت کی جو شباہت تھی آپس میں، ایک جیسا ہونا تھا شکل پہچان کے، میں نے اس سے جو ہے وہ جان لیا تھا. ما اسماؤکما، تم دونوں کے نام کیا ہیں. وہ اب کہتا ہے اسمی، میرا نام الحسن، الحسن ہے. واخی، اور میرا بھائی اسمہ، اس کا نام الحسین، حسین ہے. مدرس کہتا ہے الکما اخوۃ و اخوات، کیا تمہارے بہن بھائی ہیں. حسن کہتا ہے نام، جی ہاں. لنا اخوانی، میں ہمارے دو بھائی، و اختانی، اور دو بہنیں ہیں. اما الاخوان، جو ہماری دو بھائی ہیں، فیعلمان فی مکتبتی خطوط جویہ، وہ جو فضائی دفتر ہے اس میں وہ کام کرتے ہیں. وقت دراسا، یعنی کہ ایئرپورٹ والا جو آفس ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں. وقت دراسا فی مہد لغاتی، وہ پڑھے ہیں مہد لغہ انسٹیٹیوٹ سے. ہاذا، اس لغہ سے، اس انسٹیٹیوٹ سے، قبل سنوات، چند سال پہلے. واما الاختان فتدرسان فی المدرسہ الثانیہ، جو دو بہنیں ہیں وہ سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں. کانت لنا اختان اخریان، ہماری اور بھی دو بہنیں تھیں. ماتتا فی الصغر، بچپن میں فوت ہو گئی ہیں. المدرس کہتا ہے فی ای کلیۃ ترید ان تدرس بعد دراسة اللغة العربیہ، کس فیکلٹی میں آپ پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں عربی زبان کے پڑھنے کے بعد. الحسین، حسین کہتا ہے اريد ان ادرس بکلیۃ الشرعیہ، میں چاہتا ہوں میں جو فیکلٹی ہے، شریعہ فیکلٹی، اس میں پڑھوں. اما الحسن، جو حسن ہے، فیرید، وہ چاہتا ہے ان يدرس بکلیۃ القرآن، وہ قرآن ڈپارٹمنٹ میں پڑھنا چاہتا ہے. مدرس کہتا ہے وفقکم اللہ، اللہ تم دونوں کو توفیق دے. حسن کہتا ہے نريد ان نذهب الى المراقب، ہم نگران کی طرف جانا چاہتے ہیں. مدرس کہتا ہے لا تذهب الیہ الان، اب اس کی طرف مت جاؤ. فانه مشغول، وہ مصروف ہے، بزی ہے. یمکنکما ان تذهبا، تمہارا جانا ممکن ہے اس کی طرف. بعد انتہاء الحصہ، پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد، پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد تمہارا جانا اس کے پاس ممکن ہے، تم جا سکتے ہو. یعنی کہ اذهبا الان، اب تم دونوں جاؤ مکتبتی، دفتر لائبریری کی طرف. وخذ الکتب المقررۃ، اب وہاں جا کے جو نصابی کتابیں ہیں وہ لے لو. تو یہ تھا سبق. اس میں آپ نے دیکھا کہ اسماء، اسم تثنیہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے فعل تثنیہ کے جو ہوتے ہیں وہ استعمال ہوئے. عجیب عانی رسطلاتی تھی، آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے. من الفتیان، کون تھے وہ دونوں نوجوان. ہما طالبانی جدیدانی، وہ دونوں نئے طالب علم تھے. ما اسماؤہما، اسماؤہما احدہما الحسن وثانیہما الحسین، ایک ان میں سے حسن تھا اور دوسرا جو ہے حسین تھا.
من این ہما، کہاں سے تھے دونوں؟ ہما من الصینی، وہ دونوں چین سے تھے۔ کم اخن و اختن لہما، ان دونوں کتنے بہن بھائی تھے؟ لہما اختانی و اخوانی، ان کے دو بھائی دو بہنیں تھیں۔ فی ای کلیت یریدان ان یدرسا، کس ڈپارٹمنٹ میں وہ چاہتے ہیں پڑھیں؟ یریدان فی یریدانی ان یدرسا فی کلیت اللغتی، کلیہ جو لغہ ہے، لغہ ڈپارٹمنٹ میں، اس میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ دیکھا پیچھے اس نے کیا کیا تھا، اسماء کا ذکر کیا تھا اور سے تثنیہ کے، پھر فعل تثنیہ کا ذکر کیا۔ یہاں اس نے ضمائر کا بھی طریقہ بتا دیا کہ تثنیہ کے لیے ضمیریں کون کون سی آئیں گی۔ تو ضمائر کے متعلق بھی، فعل کے متعلق بھی، اسم کے متعلق بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں صرف ایک نئی بات جو ہے وہ فعل کے متعلق ہے، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، ذرا غور کریے۔ تو دوسرے نمبر پہ تمرین ہے ضعف الفراغ في كل جملة مما يأتي الفعل، ذهب الماضي بعد اسناده الى الضمير المناسب۔ تو خالی جگہ پہ جملہ بناتے ہوئے ذہابہ کا استعمال کرنا ہے، ماضی جو کہ ماضی ہے، اور ذہابہ کو لگاتے ہوئے اعتبار کرنا ہے کہ وہ جو صیغہ ہے ذہابہ کا وہ کس کے لیے آ رہا ہے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، حاضر کے لیے، غائب کے لیے، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، یعنی کہ اس اعتبار کا، اس کا خیال رکھتے ہوئے، ضمیر کا تناسب دیکھتے ہوئے کہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے اور وہ کیا ہے، اس اعتبار سے سکھائے گا۔ تو ہم یہاں سے صرف ماضی کے صیغے جو ہیں وہ ذہابہ سے بنائیں گے۔ این خالد و حامد، خالد اور حامد کہاں ہیں؟ ذہابا الی المکتبۃ، وہ لائبریری کی طرف چلے گئے ہیں۔ این آمنۃ و اختہا، کہاں ہے آمنہ اور اس کی بہن؟ وہ ذہابتا، ذہابتا الی المستشفى لعیادۃ امیہا، وہ دونوں جو ہیں وہ ہاسپٹل کی طرف چلے گئے ہیں، کس لیے؟ لعیادۃ امیہا، اپنی امی جان جو ہیں ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے۔ اس کے بعد ہے این، این امس یا اخوان، این ذهبتما، این ذهبتما امس یا اخوان، آپ دونوں جو ہیں وہ کل کہاں گئے تھے اے میرے بھائیوں؟ جی، تو این ذهبتما امس یا اخوان۔ اگلے کو دیکھیں کہ 4 نمبر پہ الطبیبت یا بنتان، الطبیبت یا بنتان، الطبیبت یا بنتان، کیا آپ گئی تھیں ڈاکٹر کی طرف، نرس کی، ڈاکٹر جو ہے فیمیل، ان کی طرف گئی تھی؟ تو اس کے لیے آئے گا الطبیبت ذهبتما، تو تما دونوں کے لیے، مذکر کے لیے بھی تما اور مؤنث کے لیے بھی تما۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کیسے جو ہے وہ افعال کا استعمال ہوتا ہے تثنیہ کے۔ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں ذهب، ضعف الفراغ في كل جملة مما يأتي الفعل، يذهب المضارع بعد اسناده الى الضمير المناسب، کہ یہاں ہم کیا کریں گے، آپ کو کہتے ہیں جی خالی جگہوں پہ ایک جملہ بنائیے، اور کس کا استعمال کرتے ہوئے؟ یذهب فعل کا استعمال کرتے ہوئے، اور یذهب فعل جو ہے وہ آپ نے ضمائر کے اعتبار سے لگانا ہے، یعنی کس کے لیے آ ہے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، واحد تثنیہ جمع کے لیے، حاضر و غائب کے لیے، اس اعتبار سے۔ تو دیکھتے ہیں جی، احمد یذهب الى المکتبۃ کل یوم، ٹھیک ہے، تو یذهب ہم نے لگانا ہے، تو یذهب سے ہم اب فعل لگائیں گے جو کہ یہاں مناسب ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اب لگائیں گے ہم فعل، تو احمد و ابراہیم یذهبان، یذهبان، یذهبان کہاں؟ الی المکتبۃ کل یوم، وہ دونوں جو ہیں وہ لائبریری جاتے ہیں ہر دن۔ این، این یا ولدان، این تذهب، این تذهبان یا ولدانی، دونوں آپ کہاں جا رہے؟ الطالبتان جدیدتان الی المصلی، جو نئے طالب علم ہیں، نئے طالبات جو ہیں وہ ذہبت الی المصلی، وہ کہاں گئی ہیں؟ جائے نماز، جہاں یعنی کہ نماز جہاں پڑھی جاتی ہیں وہاں گئی ہیں، ذہابتا، ٹھیک ہے، ذہابہ، ذہابتا الی المصلی، جی۔ تو متا الی الصیدلیۃ یا اختان، متا ذہبتما الی الصیدلیۃ یا اختان، اب آپ دونوں کب ڈسپینسری گئی تھیں؟ صیدلیہ ڈسپینسری،
ضعف الفراغ في كل جملة مما يأتي الفعل امر اذهب بعد اسناد لزوم المناسب. تو پہلے ہم نے ماضی بنایا مضارع، اب امر جو ہے تثنیہ کے لیے کیسے آتا ہے اس کے لیے دیکھیں. وہ کہتے ہیں اسے امر آپ نے جو ہے وہ ضمیر مناسب کا اعتبار کرتے ہوئے امر جو ہے وہ لگانا ہے. تو اب دیکھیں یا اخوان اور یا بنتان، اے دو بھائیوں دو بہنوں، ان کو مخاطب ان سے بات کی جا رہی ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے، تو کیسے دیا جائے گا؟ یا اخوان اذهبا الى المسجد الان، اب دونوں مسجد جاؤ. یا بنتانی اذهبا الى المسجد الى مکتبۃ المدیرہ، پرنسپل صاحبہ کے دفتر کی طرف گاؤ. تو یہاں دیکھیں کہ اذهبا دونوں کے لیے ایک جیسے ہی آیا. تثنیہ کا جو امر تھا فعل امر تثنیہ مؤنث کے لیے، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے سیم ہے. اب امام کل جملۃ مما یاتی فعل مضارع مرفوع، تو کہتے ہیں ہر جملہ کے سامنے فعل مضارع مرفوع موجود ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اکمل بھی الجملۃ، آپ نے جملہ کو مکمل کرنا ہے بعد تغییر ما یلزم، ان تبدیلیوں کے بعد جو کہ ضروری ہیں. تو یعنی کہ یہ زبان کوئی بھی صیغہ ہمارے پاس موجود ہوگا تثنیہ کا، اس میں تبدیلی ہم نے کیا کرنی ہے. تو آپ ذرا فوکس ابھی کر لیں، سارے جملے ایک بار حل ہو جائیں گے. وہ یہ کہ آپ دیکھیں اس تمام جملوں میں جو ہے ان لگا ہوا یریدو کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہوا تبدیلی اب مضارع میں کیا ہوگی؟ تبدیلی مضارع میں یہ ہوگی کہ نون اعرابی جو نون ہے تثنیہ کا وہ گر جائے گا، کیونکہ وہ نون کس کی جگہ آتا ہے؟ رفع کی جگہ. جب رفع ہی نہیں ہے تو نون بھی باقی نہیں رہے گا. دیکھیں مثال کے طور پر یریدان ان یذهبا الى المهجع، یریدان ان یلعبا کرۃ السلۃ. وہ دونوں چاہتے ہیں، وہ دونوں ہاسٹل جانا چاہتے ہیں. یریدان ان یلعبا کرۃ السلۃ، دونوں چاہتے ہیں کہ وہ باسکٹ بال. یریدان ان یشربا القهوة. یریدان ان یشربا القهوة، تو وہ چاہتے ہیں قہوہ پئیں. یریدان ان یسمع الاخبار، وہ خبریں سننا چاہتے ہیں دونوں. یریدان ان یجلسا امام المدرس، وہ دونوں مدرس کے ساتھ چاہتے ہیں. اکمل کل جملۃ مما یاتی بضمیر مناسب، تو یہاں پہ ہم نے کرنا ہے کہ ضمیر مناسب لگانی ہے. یعنی کہ پہلے ہم نے صیغے لگائے ماضی سے، مضارع سے، امر سے. اب ضمائر کا جو کہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو ارأیت الطالبین جدیدین، کیا آپ نے دو طالب علموں کو دیکھا؟ نعم جی ہاں، رأیتہما میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے. اقرأت ہاتین مجلتین، کیا آپ نے دونوں مجلے پڑھے ہیں؟ نعم جی ہاں، قرأتہما میں نے وہ دونوں مجلے جو ہیں وہ پڑھے ہیں. قال المدرس لحامد وصدیقہ، مدرس نے حامد اس کے دوست سے کہا رأیتہما رأیتکما، ہاں ان سے کہا میں نے تم دونوں کو دیکھا. کما تو حاضر پیچھے جو ہے غائب کی ضمیر تھی، اب حاضر کی ضمیر تثنیہ حاضر کی. رأیتکما فی المسجد البارحہ، میں نے گزشتہ رات تم دونوں کو مسجد میں دیکھا. قالت المدیرۃ، مدیرہ نے کہا لزینب و مریم، مریم اور زینب کو اريد ان اسالکما عن بلدکما، میں تم سے تم دونوں کے شہروں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں.
تم دونوں کی شہر جو ہے اس کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ نمبر 7 پہ حاجی بان اللہ یہ آنے والے سوالات کا جواب دے دی، بتا خراج احمد و اخوه من الفصل، کب نکلا احمد اور اس کا بھائی من الفصلی کلاس سے؟ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب احمد بھائی، یہ تسنیہ کے جو تسنیہ آ رہا ہے، مطلب دو اسم اکٹھے آ رہے ہیں، تو اب ان کی طرف ضمیر کو لٹانا ہے۔ تو ضمیر کو لٹانے سے کیا مراد، کا ہم صیغہ لے کر آئیں گے، ناموں کو دوبارہ دہرائیں گے نہیں، صیغہ لے کے آئیں گے تثنیہ کا، تثنیہ مذکر غائب کا، یا تثنیہ مؤنث غائب کا، یا تثنیہ مذکر حاضر کا، یا تثنیہ مؤنث حاضر کا، کوئی بھی صیغہ تثنیہ کا جو ہے۔ متى ذهبتما الى مکہ تھا، تو متى ذهبتما الى مکہ، کب تم دونوں مکہ گئے تھے؟ ذهبنا الى مکہ تھا بعد صلاۃ العصر، العصر کی نماز کے بعد۔ اچھا، تو پہلے کا جواب ہے خرجا من الفصل بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد نکلے۔ ماذا شربت زینب و سعاد، کیا پیا زینب و سعاد نے؟ شربت شربتا شربتا دونوں نے کیا پیا؟ ماء باردن، ٹھنڈا پانی پیا۔ این یدرس حامد و خالد یدرسان فی مہد اللغۃ العربیۃ، وہ دونوں لغہ کے جو زبان کا انسٹیٹیوٹ ہے، لینگویج کا، اس میں پڑھتے ہیں۔ ماذا تغسل آمنۃ و امھا، آمنہ اس کی ماں نے کیا دھویا؟ تو تغسلانی تغسلانی السیابہ، السیابہ تغسلانی السیابہ، انہوں نے دونوں نے کیا دھویا؟ کپڑے دھوئے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے ضمائر کا استعمال کیا اور تثنیہ کے ضمیر تھی سب کے سب۔ اب خلاصہ یہ کہ اس سبق میں جو خاص طور پہ جس کا تذکرہ وہ یہ ہے، 8 نمبر پہ تامل ما یلی، ما یاتی، آنے والوں پہ ذرا غور کیجیے۔ اب مضارع مرفوع جو ہے وہ کیسے آتا ہے؟ یذهبانی، یذهبون، تذهبون، تذهبون، تذهبین، یہ مضارع مرفوع ہے۔ تو مضارع منصوب کیسے آتا ہے؟ لن یذهبا، لن یذهبوا، لن تذهبا، لن تذهبوا، لن تذهبی۔ اور مضارع مجزوم کیسے آتا ہے؟ لم یذهبا، لم یذهبوا، لم تذهبا، لم تذهبوا، لم تذهبی۔ تو یہاں پہ آپ اگر ہم شمار کریں تو یہ کتنے صیغے بنتے ہیں؟ یذهبانی، یذهبون، تذهبون، تذهبون، تذهبین، 5 صیغے بنتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ 5 کے بجائے 7 ہیں۔ یذهبانی ایک صیغہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یذهبون ایک صیغہ ہو گیا، لیکن تذهبا کے ساتھ 3 صیغے آتے ہیں، ایک تثنیہ مؤنث غائب کا، اور دوسرا تثنیہ مذکر حاضر کا، اور تیسرا تو تثنیہ مؤنث حاضر کا۔ تو یہ 7 صیغے ہیں۔ تو گویا وہ 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ ان کو جو نام دیا جاتا ہے افعال خمسہ کا، افعال خمسہ، 5 افعال، 5 اس لیے کہا جاتا ہے تذہبانے کی جو صورتیں ہیں وہ 3 صورتیں ایک ہی بنتی ہیں، یعنی کہ تذہبا، 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 یعنی کہ 3 بار آئے تو پھر ایک صیغہ بنتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک ہی شمار کر لیا گیا۔ تو اس طرح یہ 7 کی بجائے 5 بن گئے۔ تو کہتے ہیں جی ان کی رفع حالت کیسے آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ترفع بثبوت النون، ان کی رفع حالت دیکھیں آپ، یہاں پہ دیکھیں مرفوع مضارع مرفوع آ رہا ہے، پیچھے کوئی نواصب اور جوازم نہیں ہے، تو اس لیے نون یہاں باقی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اگلی مثالوں میں حروف ناصبہ میں سے لن جو داخل ہوا، اس طرح لم داخل ہوا، تو دونوں نے کیا کر دیا؟ آخر سے نون اعرابی گرا دیا۔ اب یہ نون اعرابی جو گرا ہے، اب پھر وہ یہ دیکھ کے کیا جائے گا کہ نون اعرابی حروف ناصبہ کی وجہ سے گرا یا جازمہ کی وجہ سے، یعنی کہ اس کا تعین عامل کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ لیکن دونوں کی پہچان کیوں خاص اس طرح پہچان نہیں کہ بندہ نون گر گیا تو کوئی بھی کہا جائے یہ نون اس وجہ سے گرا ہے، دونوں میں سے کسی ایک وجہ سے گر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مضارع مرفوع کی جو بات ہے وہاں پہ وہ بطور خاص یہ بات کہ اب نون باقی ہے، تو یہاں یہ بات پکی ہے کہ یہاں رفع آ رہا تھا اس لیے نون ہے۔ تو یہ ہے ان کا اعراب۔ تو کیسے آتا ہے؟ ترفع بثبوت النون، رفع ان کو دیا جاتا ہے نون کے ساتھ، وتنصب وتجزم بحذف النون، اور جزم جو ہے وہ حذف نون کے ساتھ آتا ہے ان میں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہاں ہم نے بطور خاص تثنیہ کا اعراب پڑھا، وہ بھی فعل کا، وہ بھی 7 صیغوں کا، جو کہ 3 صیغے رپیٹ ہونے سے ایک ہی بن جاتے ہیں، تو پھر 5 رہ گئے، ان کو افعال خمسہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔